ساری چیزیں، بیماری کبھی قریب نہ آئی ہوئی ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بندے کو نا، بندہ اگر تنہائی میں بھی کہیں سوچے تو خیال آتا ہے کہ ابھی کیا ضرورت ہے. وہ جوانی میں تو شرم آتی ہے، بوڑھوں کو دیکھو وہ تو لگے ہوتے ہیں اللہ سے معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ وہ کام ہے جس کے لیے کسی چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جی. ویسے تو ہم کہتے ہیں نا روزہ کب قبول ہوگا، یا اس میں تب اللہ کے یہاں اس کی قدر و منزلت ہوگی جب تم ساتھ نماز بھی پڑھو گے، اپنے کانوں کی، دانتوں کی، آنکھوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی حفاظت کرو گے. جی حج کرنے کے لیے چلے جاؤ تو وہاں کی بھی بڑی شرائط ہے، خوشبو نہیں لگانی، یہ نہیں کرنا، احرام ایسے جی غیر محرم کی طرف نہیں، اس کو بہت سارے ایسے قوانین ہیں. لیکن اسلام کا جس کو ہم سب سے مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ سے معافی طلب کرنا، اس کے لیے وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے نا؟ اور اس کے لیے کسی لمبے چوڑے چلنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی نماز روزے کی بھی ضرورت نہیں. ایک 70-80 سال کا بہت بڑا ڈاکو ہو، بہت بڑا مشرک ہو، بہت بڑا بدعتی ہو، ہے جی ہزاروں انسانوں کا قاتل ہی کیوں نہ ہو جی، کتنے بڑے جرم ہیں. یہی بیٹھے بیٹھے تقریر ختم بھی نہ ہو، دل کے اندر اٹھنے سے پہلے چند لمحے یہ نیت کر لے، یہ اپنے اندر سوچ پیدا کر لے کہ یا اللہ میں نے بہت کچھ کر لیا، تو مجھے معاف کر. صرف میں نے کہا کچھ بھی نہیں، کسی لمبی چوڑی محنت کی ضرورت نہیں، یہی بیٹھے یہ نہیں. ویسے تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی جمعہ آئے گا، کسی کو کہو نماز کا یا کسی اچھے کام کا، تو جی بس اب ہم رمضان آئے گا تو پھر ایسے کریں گے، اب جمعے سے ہم نماز شروع کریں گے، فلاں کام ہم فلاں. یہ شیطان اتنا لعین ہے جی، وہ دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے. یہ ایسے اسباب ہیں، اس نے اتنی محنت کی ہوئی ہے ہم پہ کہ ہمیں وہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا. ہمارا نفس جو ہے ہمیں کسی نہ کسی چیز کے اندر الجھا کر، ہمیں وہ چیز بلا کر کسی دوسری طرف پھیلا دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں سوچ لینا چاہیے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، زندگی کا کوئی علم نہیں ہے. کس وقت یہ ہم سے لے لی جائے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے. تو قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، یہ عشرہ رحمت اللہ سے، میں نے کہا نا، میں نے جو مثال ہے ویسے نہیں دی، یہ کتنی ضروری ہے. جیسے رحمت کتنی ضروری ہے، اس کے لیے جو حدیث میں نے بیان کی، پہلا عشرہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے میں دوبارہ سنا رہا ہوں کہ یہاں ہمارے معزز مہمان جو ہے جی، ہم میزبان بنتے ہیں جی، کوئی آتا ہے جاتا ہے. مولوی کی تقریر تو لوگ ویسے ہی آج لوگ ٹی وی اور ریڈیو کو بڑے غور سے سنتے ہیں، کیونکہ وہاں بڑی ضروری باتیں ہوتی ہیں. ہماری بات تو لوگ اتنی توجہ سے نہیں سنتے، اس لیے بار اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو بعد میں آ رہے تو وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کتنی ضروری ہے. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتنی ضروری ہے کہ اللہ مجھے بھی جنت کے اندر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی جنت کے اندر میرے اعمال کی وجہ سے نہیں داخل کرے گا، بلکہ اپنی رحمت کی وجہ سے داخل کرے گا. تو ہمارے لیے رحمت کتنی ضروری. اور مغفرت، اللہ سے معافی مانگنا. ایک تو معافی وہ بندہ مانگے جو گناہگار ہے، خطا کار ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ یہ سمجھے کہ بھائی میں تو، مجھے کیا ضرورت ہے. تو اس کی بھی اہمیت جان لے کہ مغفرت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، استغفار ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ، میں آمنہ کا لال ہے جی، آمنہ کا در یتیم، میں امام الانبیاء، میں خاتم النبیین، میں تاجدار پیغمبر، میں اللہ کی ذات سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب دیکھیں ہمارا حال کیا ہے جی. وہ امام الانبیاء ہے، یہ ہمارا ہے نا، ہم یہ کہیں جی وہ غیب جانتے ہیں، وہ حاضر ناظر ہے، وہ قادر مطلق ہیں، سب کچھ ان کے لیے یہ الگ باتیں ہیں. یہ نہ قبر میں پوچھا جائے گا،
نہ حشر میں پوچھا جائے گا. ہاں جس بات کا انہوں نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ہماری جماعتیں کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے کے اوپر تو ہے ہی نہیں ہے جی. ہمیں اور مسئلوں کے اندر الجھا دیا گیا ہے جی. جس کی تعریفیں خدا کر رہا ہے اس کی تعریف کے اندر نعت کے اندر پورا قرآن لکھ دیا. آج ہم 15 صدیاں گزرنے کے بعد ہم اسی کے اوپر لڑ رہے، اسی کے اوپر مسلک بنے ہوئے کہ حضور یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے، یعنی فلاں یہ کر سکتا. بھائی ہمیں کس نے لگایا؟ نہ یہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ حشر سے پوچھا جائے گا. ہاں ہم سے یہ پوچھا جائے گا ہے جی، وہ پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغمبر کی اطاعت کی ہے کہ نہیں. پیغمبر جو دین تمہارے پاس لے کر گئے تھے اس پہ تم نے کتنا عمل کیا ہے؟ تم نے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تم نے اللہ کی عبادات اور فرائض کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کیا ہے؟ یہ ضرور پوچھا جائے گا. آپ قبر کا سوال بھی اٹھا کے دیکھ لیں، حشر کا سوال قیامت والے دن سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. کوئی فکر ہی نہیں ہے، بس دل پاک ہونا چاہیے، کوئی ضروری ہی نہیں ہے. تو اس لیے قابل سب احترام بزرگوں عزیز ساتھیوں، اس بات کو ذہن کے اندر رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو پتہ یہ چلا جیسے رحمت کی اہمیت ہے اتنی کہ وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، ایسے ہی استغفار کی، مغفرت کی. تو اللہ رب العزت نے خود کہا کہ بھائی تم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم دوڑ لگاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، دوڑ لگاؤ. تو یہ چیزیں جاننے والی ہے، سمجھنے والی ہے کہ یہ عشرہ اب جو شروع ہوگا اس کے بعد 10 دن اس میں اللہ سے مانگا جائے اپنے گناہوں کے اوپر ہے جی، اللہ سے نادم ہوا جائے. لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ استغفار کتنا ضروری ہے. یقین جانے کہ اگر اس وقت دادا علی حجویری رحمت اللہ علیہ علی دادا گنج شکر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی ہے جی، شیخ عبد القادر جیلانی ہے جی امام الاولیاء ہے. اگر آج دنیا کے جتنے بڑے بڑے ولی ہیں، جتنے بڑے بڑے، ان سب سے اگر آج بھی یہ موجود ہونا، ان سے اگر پوچھا جائے اور اگر ان کی کتابوں کو بھی اٹھا کے آپ مطالعہ کریں، ہم کتابیں تو نہیں پڑھتے نا، ہم من گھڑت چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اگر آپ ان کے کتابوں کو اٹھائیں، ان کا مطالعہ کریں، تو ان کے جتنے بھی وظائف ہیں جو انہوں نے اپنے مریدوں کو بتایا، اور اگر آج بھی ان سے پوچھ لیا جائے تو دنیا کے جتنے بڑے بڑے ولی ہیں نا، ان کا قصہ یہاں پر تمام ہوگا ان کے وظیفوں کا کہ استغفار سے بڑا کوئی بھی وظیفہ نہیں. یہ استغفار ہے نا، ہم سے اگر کوئی پوچھے تو ہم اگر کسی کو کہہ دیں کہ بھائی استغفار کی تسبیح کیا کر، تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے جی، کوئی وظیفہ بتاؤ جی ہمیں، کیونکہ یہ استغفار اللہ مجھے معاف کر دے یہ ہمیں عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چودھری صاحب کیسے اللہ سے معافی مانگے ہے جی. تو باہر کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، قابل صد احترام بزرگوں، اس کی اہمیت دیکھیے کہ اس کو جانچیے کہ استغفار کتنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے بھی، اور اللہ کا قرآن نوح علیہ السلام کی قوم دیکھیے، اور خود یہ کتنا بڑا وظیفہ ہے استغفر اللہ. یہ بھی ایک طریقہ ہے، یعنی مختصر اگر کوئی کہنا چاہے تو یہ ہے عربی کے اندر استغفر اللہ. کوئی اتنا کہہ لے، یہ بالکل آسان اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ تھوڑا زیادہ ہے، اگر کوئی یہ بھی پڑھ لے تو یہ بھی سونے پہ سہاگا ہے. تو اگر استغفر اللہ بھی نہیں کہنا، اللہ مجھے معاف کر دے ہے جی، اللہ میری مغفرت کر دے، یہ تو پنجابی میں آپ کہہ سکتے ہیں نا، تو یہ بڑا آسان ہے. تو اتنا اگر کوئی کہہ لے روزانہ، یقین جانے یہ اتنا ضروری ہے.
اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ وظیفہ کتنا بڑا ہے، اس کو جانچیے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مکہ کے جو مشرک تھے نا، انہوں نے اللہ سے، یعنی خدا کو وہ بھی مانتے تھے، تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ تیرا نبی سچا ہے، یہ نبی تیرا حق ہے نا، یعنی نعوذ باللہ وہ اتنی نفرت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو مکہ کے مشرک تھے، جی آپ کے جو رشتہ دار عزیز و اقارب، وہ جو مشرک تھے وہ اتنی نفرت کرتے تھے، تو وہ اللہ سے کہنے لگے، اللہ کو تو مانتے تھے، کہتے تھے کہ یا اللہ اللہم اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ تیرا نبی حق ہے، یہ تیرا نبی سچا ہے نا، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو پھر ہمارے لیے آسمان سے تم پتھر برسا۔ یعنی کہ دیکھیے دشمنی کی حد دیکھیے کہ اگر یہ تیرا نبی حق ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے لیے پھر پتھروں کی جو نا بارش کر دے، یا پھر ہمارے لیے ابتنا بعذاب علیم، کوئی دردناک عذاب ہی نازل کر دے، اگر یہ تیرا نبی حق ہے، یہ سچ ہے۔ دیکھیے یہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ انہوں نے ہے بھی کافر، ہم تو مسلمان ہو کے کہتے ہیں جی ساڑی تو سن گئی نہیں ہے جی، یہ شیطان کے بڑے طریقے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کافروں کی دعا ضرور قبول کرتا، بھائی اللہ کیسے قبول نہ کرے، ہے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی ماں سے ہم نے کوئی چیز لینی ہو، ہے جی، تو ہم کسی دوسری ماں سے جا کے تو نہیں کہتے کہ بھائی آپ ہماری ماں کے سامنے التجا کریں، ہماری ماں تو ہماری ماں ہے جی۔ بیوی نے شوہر سے اگر کچھ لینا ہو تو کسی دوسرے صاحب سے تو سفارش نہیں کرواتی، تو اگر ہم نے اللہ سے کچھ لینا ہو، ہے جی، اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کی دعا، کیونکہ اگلی آیت کے اندر سورہ انفال اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے پیغمبر میں عذاب تو نازل کرتا، انہوں نے جو کچھ مانگا ہے میں ان پہ پتھروں کی بارش کرتا، میں ان پہ دردناک عذاب نازل کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے پیغمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آمنہ کا در یتیم ان میں موجود ہو تو میں ان پہ عذاب نازل کر دوں، کہ جب تک وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ اس وقت تک ان پہ عذاب نہیں آ سکتا درا حالے کہ آپ ان میں موجود ہو، ہے جی، کہ آپ ان میں موجود ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان پہ پتھروں کی بارش کر دوں، ہے جی۔ دیکھیں محدثین نے لکھا ہے کہ ایک کافر کے اوپر بھی اللہ کا عذاب مانے ہیں، عذاب نہیں آتا، ہے جی، کہ جب وہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو ایک ایمان والا جو ہے اس کے ایمان کا یا اس کی بخشش کا معیار کیسا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب صحابہ کرام رضوان دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پہ 2 امان نازل کیے، اس امت کے اوپر 2 امان کا نزول ہوا ہے، ایک یہ کہ جب تک میں ان پہ موجود ہوں ان کے اندر تو اللہ کا عذاب جو ہے نہیں آ سکتا، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور اللہ کا قرآن بھی آگے کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب اس وجہ سے نہیں آ سکتا کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کے بعد جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے رہیں گے، اور جو متقی بھی ہیں، ہم نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو طریقہ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا،
मौलवियों ने हमें यहाँ पर लड़ा दिया कि ऊंचा कलमा पढ़ो या नीचा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि फर्ज नमाज के बाद तुम ऊंची आवाज से अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह 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 कहो। ये वजीफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हाँ, हमने जो बनाया वो हमारे मसले, वो अलग बात है, आप लड़ो मरो जो कुछ करो, लेकिन हम नमाज पढ़ के, वहां क्या जरूरत थी, नमाज पढ़ी है, कोई गुनाह नहीं किया, अस्तगफिरुल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ किसी दाढ़ी वाले को गलत काम करते हुए देख रहे तो कहते अस्तगफिरुल्लाह, शर्म नहीं आती। हाँ जी, या रमजान के महीने के अंदर किसी को खाते पीता देख रहे तो अस्तगफिरुल्लाह करते हैं, बाकी सारा साल अस्तगफिरुल्लाह की जरूरत नहीं होती। नहीं भाई, ये वो चीज है, चाहे नमाज है, कुछ भी है, ये वो आजिज़ी है। अस्तगफिरुल्लाह ये आजिज़ी है, चाहे कोई मुत्तकी है या परहेजगार, चाहे गुनाहगार है सियाकार, उसको हर वक्त अल्लाह से मुआफी तलब करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये आजिज़ी की इंतहा है जी। तो इसलिए काबिल साद एहतराम बुजुर्गों, अब देखिए कि ये वजीफा कितना बड़ा है। इस वजीफे की बराबरी देखिए, उलमा ने लिखा है कि ये वजीफा नबी के बराबर लगता है या नहीं? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, या मैं मौजूद हूं तो अल्लाह का अजाब नहीं आ सकता, या मेरे बाद लोग इस्तगफार करेंगे। देखिए कितना बड़ा वजीफा है। तो इसलिए काबिल साद एहतराम बुजुर्गों, अजीज साथियों, इस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर, ये अशरा जो अब शुरू होगा, ये 10 दिन 11वें रोजे से लेकर 20वें तक, ये 10 दिन अल्लाह ने अपनी चौखट उखेड़ कर फेंक दी है जी कि बख्शिश तलब करो, अल्लाह से मुआफी तलब करो, इस्तगफार अल्लाह से। तो ये है कि दूसरों को मुआफ कर दिया जाए। जब तुम दूसरों को मुआफ करोगे तो यकीन जाने, और फिर इनफरादी मुआफी बहुत सारे, क्योंकि अल्लाह जानता है कि हमने क्या गुनाह करने हैं जी और क्या कर रहे हैं, तो अल्लाह ने हमारे लिए ये मुआफी का दरवाजा खुला रखा है कि हम अल्लाह से मुआफी तलब करें। इनफरादी तौर पर तो हम यही बैठे बैठे हम अपने गुनाह, 70 साल पुराने गुनाह जो है, हम वो इतना कह के कि या अल्लाह मैं तेरे साथ अहद करता हूं, तू मुझे इस बात की तौफीक दे कि मैं आइंदा ये गलत काम नहीं करूंगा, मैं तेरे सामने तौबा ताइब होता हूं कि या अल्लाह तू मुझे मुआफ कर दे। सिर्फ इतने जुमले कह दे तो 70-80 साल, चाहे अल्लाह के नबी ने फरमाया कि समुद्र की जाग के बराबर भी गुनाह क्यों ना हो, लेकिन अगर बंदा सच्चे दिल के साथ चंद जुमले बोल ले, कोई लंबे चौड़े वजीफे नहीं करने, सिर्फ बैठे ही बैठे उठने से पहले अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन सवाल नहीं पैदा होता जी हमने अल्लाह से माफ लिया तो फिर हमने फिर भी आगे ये काम करना है जी। हम तो जिसके साथ बुरे तरीके से हम पेश आ रहे होते हैं, अगर किसी के साथ कोई बुराई या हमने दुनिया के अंदर ऐसे असबाब बनाए होते हैं तो हम कभी भी उसमें जाहिर नहीं करते। हम तो टोपी नहीं पहनते, हम दाढ़ी नहीं रखते, हम सलवार जो है टखनों से ऊपर नहीं रखते, हम सुन्नत के मुताबिक कपड़े नहीं सिलवाते कि कहीं मोहल्ले की कोई हमें नेक न समझ ले, मोहल्ले वाला कोई हमें नेक ही न समझ ले, कोई सूफी न समझना शुरू हो जाए, हमारे बारे में उसके तस्वुरात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि ये तो बड़ा नेक है, हमें नमाज का ताना न दे दे, हमें हाजी होने का ताना न दे दे। हम यकीन जाने शैतान ने हमें इस तरह घेर रखा कि हम अकेले के अंदर भी अल्लाह से मुआफी तलब करने के अंदर आर महसूस करते हैं, तो इज्तिमाई तौबा हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इनफरादी गुनाह के ऊपर तो चल रहा है, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिसके अंदर पूरी उम्मत शामिल हाल है जी, सारी उम्मत मुसलमा उन गुनाहों के अंदर शामिल हाल है, लेकिन आज भी हम इज्तिमाई तौबा करने के ऊपर आर महसूस करते हैं, वो इसके ऊपर तैयार भी नहीं है। तो अल्लाह का कुरान जो है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाफ़ा, है जी, जो सूद है ये वो इज्तिमाई गुनाह है, बल्कि हमने तो इस बनिए को, बनिया समझते ना, IMF जो है, इसको हमने अब अपने घर के अंदर बुला लिया है। रब्बे काबा की कसम है, ये महंगाई को हम रोते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, फुला हो गया, ये हो गया, वो हो गया,
لیکن ہم نے اس کے اسباب کو اپنے گھر کے اندر بٹھا لیا. IMF جو ہے اس کو یہ جو بنیا ہے اس کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر داخل کر لیا. اب جس سے پیسے لیے ہو نا, آپ کو پتا ہے ہم یہاں پر کسی سے قرض لے لیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے جی, ہم اس کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. ہیلمٹ پہن کے جو ہے نا گھومتے ہیں کہ کہیں ہماری شکل ہی نہ دیکھ لے. تو پھر جس ملک نے کسی سے قرضہ لیا ہوتا ہے, اب وہ جیسے چیز چاہے گا اس کو مہنگا کرو, اس کا سستا کرو, یہاں سے ایسے کرو, فلاں کرو, تو پھر اس کی بات کو ماننا پڑتا ہے. تو رب کعبہ کی قسم ہے جب تک یہ نحوست جو ہے یہ وہ اجتماعی گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے جی, نبی کا فرمان بھی چیخ چیخ کے کہتا ہے کہ یہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو. تو ہم پیٹرول پر ہوتے ہیں کہ فلاں چیز مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, فلاں مہنگا ہو گیا. تو اس لیے قابل صد احترام بزرگوں, اس کے اندر اب ہم کو ہو گئی جی بھائی کہ نواز شریف جانے, عمران خان جانے, زرداری جانے, مشرف جانے, فلاں جانے, نہیں, ووٹ ہم نے دیا ہے. یہ سود وہ واحد گناہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا لکھنے والا, ہیلپ کرنے والا, یعنی بھی کسی بھی طریقے کے ساتھ اس وقت جو حکمران ہے ان کو ووٹ ہم نے دیا ہے, وہ اگر اس کے اندر شامل ہے تو ہم بھی کسی درجے کے اندر اس گناہ کے اندر شامل ہیں. تو اس لیے یاد رکھیے یہ وہ اجتماعی گناہ ہے. ان اسباب کو دور کیا جائے تو تب جا کر اللہ ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول کرے گا اور مغفرتوں کا نزول کرے گا. ورنہ ہم اسی طرح رہیں گے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول کرے. تو اس لیے اجتماعی توبہ جو ہے یہ بھی ضروری ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے.